ہاں جی، السلام علیکم ویورس، کیا حال چال ہیں؟ ویلکم ٹو پردیسی بوائز. آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عادل اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا خیریت ہے؟ شکر سب ٹھیک کیسی ہے ہے. آپ کی صحت؟ صحت یہ آپ نے جو ہے صحیح شروع کی ہے. صحت الحمد للہ یار، الحمد الحمد للہ. آئی کینٹ کمپلین. مطلب دوائیوں کے بغیر آپ چل رہے ہیں نا؟ دوائیوں کے بغیر چل رہے ہیں. چل رہے ہیں. میرا چلنا جو ہے نا 4 دن ہفتے میں جم جم وہ ہیلپ کرتا ہے. پھر میں ڈیلی جو ہے نا اپنے 10,000 اسٹیپس پورے کرنے کی کوشش کرتا ہوں. زبردست. کھانے پینے کا بھی خیال رکھ رہا ہوں. بات اوکے. پریزی کرتا ہوں یا لائف انجوائے بھی کرنی ہے. تو یا باقی آپ سنائیں، آپ سنائیں. بس اللہ کا شکر. آج کل نہیں، میں آپ نے کھانے پینے کا بولا ہے تو ٹو بی آنیسٹ میں کشمیر کے پہاڑوں میں بڑا ہو گیا، تو بہت لیٹ جا کے نا یہ فاسٹ فوڈ ان چیزوں سے انٹروڈیوس ہوا. میں ٹو بی آنیسٹ پہلے نہیں تھا. ہاں ظاہر ادھر ہمارے اتنا مظفر آباد میں تو ہے ہی نہیں ہے نا کوئی. جب تک میں تھا 2011 تک، تو وہاں پہ تو نہ تو کوئی KFC تھا، نہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. وچ از گڈ. مجھے یاد ہے کہ ایک ہمیں جو تھے ایک انڈے والا کباب کھانے جاتے تھے، امیزنگ. which is my favorite. میں نے جانا نا پاکستان میں، میں پہلے یہی پہلے کھانا یہی کھانا. تو دس واز دا اونلی، آپ کہہ سکتے ہیں آؤٹ سائڈ فوڈ جو ہم کھاتے تھے. عادل، میں آپ سے اسٹارٹ کرتا ہوں. میں نے اور عادل نے نا کافی ٹائم سے سوچ رہے تھے کہ نا ہیلتھ سے ریلیٹڈ، ڈاکٹر سے ریلیٹڈ، کہ ہم بہت ڈاکٹر کے پاس کتنے ٹائم جاتے ہیں، کتنی گولیاں کھاتے ہیں. جس طرح کہ آج کل میں ینگسٹر کو بھی دیکھتا ہوں، کوئی اسٹریس کی گولیاں کھا رہا ہے، کوئی سر درد ہونے کی گولیاں کھا رہا ہے. مجھے تو یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، میرے دادا وہ مجھے نا دم ڈال کے میرے سر کا درد ٹھیک کرتے تھے. سیم ادھر بالکل. اور ہم ٹھیک ہو جاتے ٹھیک ہو جاتے تھے. اور ہم نے یہ سوچا کہ ہم نا تھوڑا ہیلتھ سے ریلیٹڈ بات کریں، کیونکہ ہیلتھ کہتے ہیں ہیلتھ از اے ویلتھ. بے شک. آپ صحت مند ہو تو آپ خوش بھی ہو، اور آپ کے خرچے بھی بچے میں. ہیلتھ سے بڑی نعمت کچھ بھی نہیں ہو سکتی. مجھے بہت لگتا ہے بڑی کہ نعمت ہے. اس سے بڑی نعمت کچھ بھی نہیں. بے شک. عادل، سب سے پہلے تو مجھے بتائیں نا کہ آپ کی کھانے پینے کی روٹین کیا ہے؟ مطلب آپ کیا زیادہ آپ ظاہر آپ نے نا ویسٹ میں زیادہ ٹائم گزارا ہے رادر دین پاکستان. تو آپ ویسٹرن فوڈ جو فاسٹ فوڈ کے ایڈکٹیڈ ہیں، یا آپ نا دیسی ہیں، دیسی فوڈ کے؟ ویری گڈ کویسچن. ٹرکی کوسچن. نہیں، مجھے دیسی کھانا بہت پسند ہے ٹو بی آنیسٹ. کیونکہ میرا ایک جو پاکستان جانے کی وجہ جو ہم الحمد للہ اتنی زیادہ دفعہ جاتے ہیں، وہ یہ بھی ہے کہ ایک تو میں اپنے ریلیٹیوز جو میرے ادھر ہیں ان کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوں، اور کھانا پینا آئی مس دیٹ. سو ٹوٹلی آئی لو دیسی فوڈ. اور اس کا یہ بھی مطلب فاسٹ فوڈ بھی میں کھاتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ میں ہر روز کھاتا ہوں. مہینے میں ایک بار ہو گیا جو میں کہتا ہوں ایک کہ بھائی آج میں اپنے آپ کو ٹریٹ دے رہا ہوں، ایسے میں دیکھتا ہوں. اور آئی تھنک فوڈ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. یو آر وٹ یو ایٹ، دیٹس سو ٹرو. یہ اس میں بہت زیادہ حقیقت ہے. تو آئی تھنک اگر آپ نے جو ہے نا، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے آئی تھنک کہنے کے لیے، کہ ہمارے جو ہے نا جتنی لائف اسپین ہے اس میں ہمارا کوئی کنٹرول نہیں. وہ تو ہم نے مرنا ہمیں جانا ہی ہے. کب جانا ہے وہ بھی فکس لکھا ہوا ہے سارا. لیکن جو میں کہتا ہوں جس میں ہمارے پاس کافی حد تک کنٹرول ہے، وہ ہے کہ ہماری کوالٹی آف لائف کیسی. اور عادل، جہاں تک میں نے اسکالرس کو فالو کیا ہے، تو وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی کم ہونا، چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح مینیج کیا ہوتا ہے کہ کبھی، کیونکہ ان دا اینڈ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ دی ہوئی ہے، کیا بولتے ہیں، ڈیسیجن میکنگ کی پاور دی ہوئی ہے. وہ دی ہے بالکل. آپ یہ بولو کہ نا میں رات دن میں یہی چیزیں کھاؤں گا، جو گندی الٹی سیدھی چیزیں یہ وہ کھاؤں گا تو میں مروں گا نہیں، تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کبھی یہ کوئی بندہ زہر کھا لے تو یہ تو پھر آپ خود ہی کر رہے ہو نا، مر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی زندگی 80 سال لکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دیکھو، ہمیں نا یہ اس چیز کی کنفیوژن ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں. کبھی یہ ڈیسیجن ان دا اینڈ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے سارا کچھ کیا ہونا ہے، لیکن اس نے نا اس نے ہر چیز لکھی. کبھی یہ چیز ڈیسیجن لے گا تو یہ اس راستے جائے گا، اور اس راستے یہ بھی جائے گا. دیکھیں یہ بات تو آپ نے بولے مرنا تو ہے، لیکن نا وہ بیڈ پہ اور نا پوری فیملی کو ٹینشن دے کے مرنا، اور ایک طرح ہنستے ہنستے مرنا،
زمین آسمان کا فرق ہے. story. میرا تو اللہ تعالیٰ سے یہ ہمیشہ عادل دعا رہی ہے کہ یا اللہ مجھے اس دنیا سے لے کے جا میں چلتا پھرتا ہوں. بالکل میری بھی یہی ہے مین. اور آئی تھنک یہ سب کی خواہش ہے یار, سب کی خواہش ہے. آئی تھنک لیکن یہ خواہش یہ رہ گئی نا, اس کے لیے آپ کیا کرتے ہو عادل, آپ یہ بتاؤ سب سے پہلے. یہ مین بات ہے نا. میں کیا کرتا ہوں, میں نے جو ہے نا ایک تو اپنی 4 دن جم پکے رکھے ہیں. یہ بہت یہ امپورٹنٹ بہت ضروری ہے مجھے جو ہے نا, کیونکہ ہماری جاب ایسی ہے, ہم جو ہے نا کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں, ادھر کوئی موومنٹ کچھ نہیں ہوتی. اور کھانا پینا میں کنٹرول کرتا ہوں یہاں اس حد تک کہ میں اتنا زیادہ نہیں کھاتا اور بس کھاتا ہی نہیں رہتا. میں نے اپنے 3 ٹائم کا کھانا رکھا ہے. ان بٹوین میں اسنیکس نو بہت کم, یا کبھی دل چاہے کھا لیتا ہوں, نہیں تو نہیں. اور چلتے پھرتے رہنا یہ بھی بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں کہ میں نے اپنے دادا کو دیکھا, وہ آلموسٹ 90 یا 100 کے درمیان میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہوگی, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کریں. عادل مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف ان کی جب ڈیتھ ہوئی ہے اس کے کوئی 10 دن پہلے ہی بیمار ہوئے ہوں گے, لیکن چلتے اینڈ ٹائم تک وہ کام کرتے تھے, چلتے تھے, وہ اوپر نیچے زمینوں کو آتے جاتے تھے. اتنی مطلب ان کی ایج ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو بزی رکھتے. تو یہی بات ہے کہ چلتا پھرتا رہنا, خاص کر کے آج کل کے دور میں موبائل ہے, ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. ایون کہ ابھی تو یورپ میں ایک نیا وہ آ گیا, رولا آ گیا, مطلب ایک مطلب جو پہلے لوگ تھوڑا بہت بھی چلتے تھے نا, ابھی رولا نے وہ بھی ختم کر دیا. تو یہ چلنا بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے یار. یہ ہم دیکھ رہے ہیں اسٹیٹسٹکس آپ پڑھیں, ایون ان جرمنی مور دین ہاف آف دا پاپولیشن از اوبیز, موٹے ہیں, موٹاپا ہے. امریکہ کا تو بھول جائیں, امریکہ تو پھر وہ تو ٹھیک ہے نا, مطلب دوسرے ملکوں کو تو بھول ہی جائیں بالکل. سو اور پاکستان میں جو شاکنگ ہے, ڈائبٹیز کتنی پھیلی ہوئی ہے. اور وہ بھی مطلب دیکھیں پاکستان میں یہ ہونے کے بعد لوگ جو کھانا کھاتے ہیں نا, جس میں آئل بہت زیادہ ڈالتے ہیں, سیچوریٹڈ آئلس وغیرہ ہیں, اور دیسی چیزیں چھوڑ کے جب بھی آپ اپنا آرٹیفیشیل چیزیں کھاتے ہیں, اور زیادہ گوشت بہت زیادہ کھایا جاتا ہے. بالکل سبزیاں بہت کم ہو گئی ہیں, دالیں وغیرہ بہت کم ہیں, جبکہ ان چیزوں کا بہت بڑا رول ہے. دالیں وغیرہ جو ہیں بہت نیوٹرین کا بہت بڑا سورس ہے. مجھے دالیں بڑی پسند ہیں ٹو بی آنیسٹ نا. کہتے ہیں دال خور نا, وہ سارے افغانی بولتے ہیں نا پاکستانی کو دال خور نا, یہ زیادہ دالیں کھاتے ہیں سارے. لیکن عادل یہ بتائیں کہ بندہ اتنی بڑی بزی لائف ہوتی ہے, جیسے کہ 9 to 5 تو نہیں ہوتی, بلکہ اس سے زیادہ ہی جاب ہوتی ہے. 9 to 5 کو پتہ نہیں قصہ ہی رہ گیا, 9 to 5 جاب پہ پتہ نہیں کہاں پہ ہوتی ہے. لیکن یہ کہ ہم اس خوش فہم میں ہی رہتے ہیں, 9 to 5 جاب کرنے والا ایکسرسائز کیسے مینٹین کر سکتا ہے, یہ بتائیں آپ کے خاص کر فیملی بھی ہو, اور پھر کیسے اس کو مینٹین کرے گا. وہی پھر یہی ہوتا ہے میرا, یہ ہے کہ جو ہے نا میری اسکیجول میرا, آئی نو کہ ہر ایک کے پاس یہ آزادی نہیں ہے, جاب فلیکسیبل, ٹائمنگ فلیکسیبل ہو. ایون دو آئی تھنک اسپیشلی ان آور فیلڈ آئی ٹی میں یہ بہت فلیکسیبل ہو گیا کام, آئی تھنک اوور آل. لیکن چلیں اگر آپ کے پاس یہ فلیکسیبلٹی ہے تو میں جو ہے نا صبح اٹھتا ہوں, بچوں کو اسکول چھوڑتا ہوں, ساتھ ہی جم, اور پھر میری جو ہے نا بعد میں جو ہے نا کام شروع ہوتا ہے. اور ایسے جو ہے نا, کیونکہ میں ایسے پریفر کرتا ہوں, میں الحمدللہ یہ اسکیجول بنا سکتا ہوں کہ میں جو ہے نا صبح ہی جو ہے نا مین جو ہیوی کام ہے صبح کرتا ہوں, میں فریش ہوتا ہوں, تب میرے پاس انرجی ہوتی ہے, بندہ جاگ جاتا ہے یار, بالکل بندہ فریش جاگتا ہے, اور واپس آ کے بندہ فلی فوکسڈ کام کر سکتا ہے, اور سارا جو ہینڈل کرنا ہے آپ کے پاس انرجی ہوتی ہے. رات کو میں اس لیے نہیں پریفر کرتا کیونکہ میں پورے دن کام کرتا ہوں, سارا مطلب بندہ تھک جاتا ہے. تو اس لیے مجھے جو ہے نا پھر رات کو جو ہے نا جم جانے کا اتنا شوق نہیں ہے, اور پھر کراؤڈیڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو وہ بھی مجھے نہیں پسند. تو میں نے ایسے کیا, میں جو ہے نا صبح ہی کر لیتا ہوں. آپ جم جاتے ہو پراپر نا, پراپر ایکسرسائز پراپر, زبردست. دیکھیں یہی ناظرین کو یہ بولنا ہے کہ دیکھیں ایکسرسائز کریں. کبھی آپ پاس جم کی فیسلٹیز نہیں ہیں, میں آپ نے بتاؤں کہ میں صبح جلدی اٹھتا ہوں, میں مارننگ پرسن, تو میں اٹھ کے نماز پڑھ کے نا ایکسرسائز کرتا ہوں. ادھر کہ میں دوڑنے چلا جاتا ہوں, کبھی میرا دیکھوں گا آج میں انرجی نہیں ہے ایکسرسائز کی, کیونکہ میں نے اپنے ویٹ رکھے ہوئے نہیں, تو پھر میں دوڑنے آدھا گھنٹہ دوڑنے چلا جاتا ہوں. دیکھیں کچھ نہ کچھ کریں, جم جاؤ تو وہ تو ویٹ اٹھانا تو از ون آف دی بیسٹ ہے. کیونکہ بیسٹ اسی لیے کہ آپ کرافٹ اپنا ایک کہتے ہیں نا, آپ وزن اٹھاؤ گے, مسل بنیں گے, کیونکہ جیسے آپ ایجڈ ہو رہے ہو, آپ کی ایج بڑھ رہی ہے, آپ کے مسل کمزور ہو رہے ہیں, لیکن آپ کو مسل بنانے پڑیں گے. ٹھیک ہے, دس از بہت امپورٹنٹ ہے. کچھ نہ ایٹ لیسٹ آپ نہیں کر سکتے تو کریں, ہائکنگ پہ جائیں, واک کریں, جس عادل نے بولا ہے کہ آپ اپنے 10,000 اسٹیپ پورے کریں, کچھ نہ کچھ کریں. اور کھانا دیکھیں
کلین کھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے دھو کے ہر چیز کھائیں. کلین کا مطلب ہے کہ نا آئل کم کریں, بالکل تھوڑا کھائیں. کلین کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا کھاؤ لیکن کوالٹی, بالکل جیسے جانوروں کی طرح لگے ہوئے ہو. اور یہ بھی ہے یار, یہ بھی پھر آپ نے کہا کہ آئل کم کھائیں. مسئلہ یہ کہ ہمارے کھانے آئل میں پکتے ہیں, کافی کھانے آئل میں پکتے ہیں. آپ دوسرا الٹرنیٹیو لے لیں, آپ ہیلدی آئلس لے لیں, وہ جو سیچوریٹڈ ہیں, وہ سارے جو خطرناک آئل سے یہ بات یاد ہے کہ عادل یہ بتائیں کہ گھی اور مکھن میں بھی بن سکتا ہے کھانا, یہ تو کیوں نہیں بنا لوگ وہیں پاکستان میں. مجھے یاد آیا دیسی گھی مجھے اتنا پسند ہے. میں جب پاکستان کی تھی ہماری دعوت تھی تو ہمارے ریلیٹیو سے تھے, تو ان کو پتہ تھا کہ مجھے یہ چیزیں پسند ہیں, تو انہوں نے پلاؤ بنایا تھا گوشت کا, وچ از مائی فیوریٹ, دیسی گھی میں. دیسی گھی اس کا ٹیسٹ امیزنگ. سو چیزیں بن سکتی ہیں. ہاں, اور یہی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ جو ہے الٹرنیٹیوز جو ہے نا جو ہیلدی ہیں وہ دیکھیں, اس میں بنائیں. ٹیسٹ میں کوئی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور مین مسئلہ یہی ہے. اور یہ نہیں میں کہہ رہا آپ بالکل ہی چھوڑ دیں, نہ چھوڑیں تو ونس ان اے وائل آپ ایک سموسہ کھا لیں, کوئی ٹینشن نہیں, ایک ہی کھائیں نا, مطلب پورا پھر نہ کریں. اور یہی دیکھیں آپ جیسے عادل نے بولا انجوائے کریں لائف کو, یہ نہیں آپ کو کوئی روک نہیں رہا, لیکن ہر چیز کا ایک لمٹ ہے. بالکل. چلیں عادل اس کو فوڈ کے ٹاپک کو تو چلو کچھ زیادہ ہی ہو گیا. اب آ جائیں نا ڈاکٹروں پہ, جو بیماریاں ہیں اور یہ جو دوائیاں ہیں. I'm not sure, میں ابھی چیٹ جی پی ٹی سے پتہ کر لیتا ہوں کہ یہ جو میڈیکل جو فارماسیوٹیکل ہے یہ انڈسٹری سب سے, مجھے لگتا ہے کہ سب سے امیر ترین ہوگی, جتنی یہ دوائیاں بناتے ہیں, جتنی یہ لوگ کھاتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیالات ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ دوائیوں کے بغیر اب انسان چل نہیں سکتا, یا کیا ہے یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا. آئی تھنک انسان دوائیوں کے بغیر چل سکتا ہے, پہلے بھی چلتے تھے, بہت اچھے چلتے تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے, یہ فارما نے کی ہے. آپ کہتے ہیں کہ امیر ترین, میں کہوں گا سب سے کرپٹ انڈسٹری بھی ہے. کرونا ہمارے سامنے ہی ہے, سب کچھ سامنے ہے, جو اٹس کریزی. سب سے زیادہ پیسے نہیں کمائے. بالکل. اور آپ کو میں سب کو یہ کہوں گا, پرڈیو کمپنی کے بارے آپ جو ہے نا کافی سیریلس بھی بنی ہیں, کافی انفارمیشن بھی ہے. دیٹس اے کریزی sick family, you know what they did and how they killed millions of people. فارما کا یہی ہے, کیونکہ وہ ایز اے بزنس دیکھتے ہیں. فارما کو کیا چاہیے, انہوں نے اپنی دوائیاں بیچنی ہیں. دوائیاں کب بکیں گی, جب لوگ بیمار ہوں گے. سو ایسا ہی ہے, دیٹس دا بزنس. سو اب بیچ میں ڈاکٹر آتے ہیں. I know in every country the system is different, لیکن let's talk about America. یہی فارما انڈسٹریز ڈاکٹرس کو فنڈ بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پیسے دیتے ہیں, تو میری دوائی بیچ. اور امریکہ میں ہمارے لوگوں کے امریکہ میں جتنے بھی ڈاکٹر ہیں سب ملینئرس ہیں, ملینز ہیں ان کے پاس, ان کتنی اچھی سب سے مہنگے ڈاکٹر امریکہ میں پائے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, ان کو یہ کانٹریکٹ ملتا ہے فارما انڈسٹری سے کہ یہ ہماری دوائی بیچو, تمہیں جو ہے نا ہم جو ہے نا کمپنسیشن دیں گے, جتنے بیچو گے اتنے زیادہ تمہیں پیسے ملیں گے. سو ان دا اینڈ اس پوری چین میں کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں کہ آپ ہیلدی ہوں. کسی کو کیا فرق پڑتا ہے. اب آتے ہیں یورپ پہ سین تھوڑی ڈفرینٹ ہے, کیونکہ ادھر فارما کا اتنا انفلوئنس نہیں ہے, اور یہاں پہ ہر چیز آپ اوپنلی خرید بھی نہیں سکتے. ادھر بہت ریگولیٹڈ ہے, کنٹرولڈ ہے. لیکن پھر بھی ادھر جو میڈیکل ایجوکیشن ہے نا, ڈاکٹرس کو جو ہے نا نیوٹریشن کے بارے کچھ نہیں پڑھایا جاتا. آپ جو ہے نا پورا میڈیکلس جو ہے نا جاتے ہیں, آپ پورا اسٹڈی کرتے ہیں سارا, آپ کو نیوٹریشن کے بارے کچھ نہیں پڑھایا جاتا. آپ کو پڑھایا جاتا ہے اس بیماری کو آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے اور اس کو کون سی دوائی کے ساتھ ٹھیک کریں گے. That's it. کوئی وہ نہیں ہے, کوئی نیچرل ریمیڈیز نہیں ہے, کوئی بالکل بھی نہیں ہے. اور آئی تھنک دیٹس دا بگیسٹ فلا. اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, میرے ساتھ ایسے ہوا یار, میرا جو نا کبھی تھوڑا اوپر نیچے آ گیا تھا کولیسٹرول اینڈ آل دیٹ, وچ از آئی تھنک مور جینیٹک بیکاز آئی ایم ناٹ فیٹ اور سم تھنگ. کیونکہ میرے ابو کو بھی تھا, امی کو بھی مسئلہ ہے. تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا, میں کہا یار کیوں, میں نہ کھانا پینا میرا خراب ہے, یہ ہے. نہیں تو کچھ خراب کرتا ہے, نہیں تو کچھ غلط کھاتا ہے. میں کہا میں نہیں کھاتا, میں 4 دن جم میں جاتا ہوں, میں ہر روز 10,000 اسٹیپس کرتا ہوں, میں اپنا 3 ٹائم کا کھانا کھاتا ہوں, ہفتے میں ایک بار میں جو ہے تھوڑا بہت اپنے آپ کو ٹریٹ کرتا ہوں. اس سے تو میرا پورا خراب نہیں ہونا چاہیے نارملی.
व्हाट्स द फॉल्ट, ही कुडंट टेल मी, ऊपर मुझ पर जो है ना कहा कि नहीं तू कुछ गलत कर रहा है. सो दैट्स हाउ वो जो मैं गलत जगह पे आ गया, बस यही. मैं गलत जगह पे आ गया. और फिर मैं अब जो है ना ये ट्रेंड अमेरिका में भी बहुत हैवी है, यूरोप में अभी नहीं आया कि जो है ना लोग जो है ना अब डॉक्टर से हट कर जो है ना ये ट्रेडिशनल जो है ना उधर जा रहे हैं. देखिए आदल, एक और चीज़ भी मिथ भी है ना कि जितनी भी रिसर्च हुई भी है ना वो अमेरिकन और यूरोप में हुई भी है. आप देखिए हर कॉन्टिनेंट के लोगों का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है ना वो थोड़ा डिफरेंट है. हम एशियन का चाइना में बहुत हैवी उनको चाइनीज मेडिसिन में भी काफ़ी ये वेस्टर्न मेडिसिन से कई साल ऊपर नीचे है, वो तो बहुत फिर आगे नेक्स्ट हैं. लेवल, वो तो बट ह्यूमन जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं ना, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं. और ये भी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक यूरोपियन डिफरेंट है, एक एशियन डिफरेंट है, ठीक है ना, एक अमेरिकन डिफरेंट है, और उसके हिसाब से जो है ना आपको देखना पड़ता है. प्लीज़ कंटिन्यू. और ये सीन है कि मेरा भी कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा हाई है. तो वही मैं लास्ट समय अपना चेकअप करवाने यहाँ पे ये अच्छा है कि आपने लोगों को सबसे पहले हमारे जानने वालों को हम एक सजेशन भी दे सकते हैं. आप जब 25 साल से ऊपर हो जाएं तो साल में एक दफ़ा अपना डॉक्टर के पास जाके ना अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, अपना पेशाब चेक करवाएं, मतलब अपने पूरे जिस्म का कंट्रोल करवाएं. दैट्स अ वेरी गुड. यहाँ यूरोप में सबसे अच्छा ये होता है कि ना आप साल में हर बंदे को, लाजमी तो नहीं है लेकिन ये कि आपको करवाना बहुत अच्छा है, फ्री में होता है. तो जाके अपने पूरे बॉडी के चेकअप करवाएं. आपको पता चलता है कि आप, क्योंकि यहाँ पे होता है कोई बीमारी लग रही होती है ना, आप उसको बहुत अर्ली स्टेज पे पकड़ लेते हो और फिर उसको नेचर चीज़ों के साथ अपने खाने पीने में. मैं कहता हूँ कि मजाक अलावा 99% आई मीन आप जो ना आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनना पड़े, आपने जो जो चीज़ें बताई हैं खाने पीने के थ्रू आपने बताया, ये आप खाएं, आप ये पिए. और दूसरा नंबर पर मुझे यहाँ तक ये ऐसा लगता है कि दवाई वगैरह में इन चीज़ों में कोई नशा वगैरह होता है कि एक बंदा एक दफ़ा जो बंदा ये दवाई ले लेता है ना, खास करके जो सर दर्द की दवाइयाँ होती हैं या इस तरह की स्ट्रेस की दवाइयाँ होती हैं, ये मुझे लगता है कि ये नशा है. एक दफ़ा आपने खा लिया ना, आपको पता चल गया कि आपके दिमाग ने ना, हमारा दिमाग जो है आप कह सकते हैं कि इस दुनिया के सबसे तेज़ तरीन और सबसे वो मशीन, इस तरह की मशीन है. एक दफ़ा उसने कोई चीज़ सेंस कर ली कि ना मुझे इस चीज़ ने थोड़ा सा, फिर वो आपके दिमाग में वो चीज़ ना वो एम्बेडेड होगी, वो उसने प्रोग्राम कर ली वो चीज़. फिर आपका दिमाग वही बोलेगा कि वही चीज़ खानी है, उसी से ही मैं ठीक हूँगा. आपने रॉन्ग सिग्नल दे दिया अपने दिमाग को. इससे बंदा हो सकता है, पर इंसान की आदत यही बन जाती है कि आराम इसी से ही आएगा आदत. हमें तो याद है कि हमारे दादा अबू ना सर में दर्द होता था दम डाल के ठीक कर देते थे. ये बिल्कुल हम इसी तरह ही बड़े हो गए. तो आदत मतलब हर चीज़ में दवाई खाना, क्या मशवरा देंगे कि खानी चाहिए या नहीं? बहुत ख़तरनाक है. आपको सर दर्द हो रहा है तो आप चेक करें आपकी नींद कैसी है, आप कब सोते हैं, आप कब उठते हैं, आपके रूटीन आप सोच क्या रहे हो, आप सोच क्या रहे हो, स्ट्रेस है क्या है. जैसे भी मतलब ये जो आपने एक्सरसाइज आपने बोला था ना, मुझे लगता है कि जिन लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेस से जो वो लड़ाई कर रहे हैं या कुछ, तो वो अपनी ना एक्सरसाइज करें वो लोग. क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ मुझे याद है कि पहले ये होता था कि जब भी ना मैं आप जो वज़न उठाते हो ना, जिम में जाते हो 1 घंटा गुजारते हो ना, आपकी जो नेगेटिव एनर्जी नहीं है वो निकल जाती है पूरी. उसके बाद ना जो नींद आती है ना, वो सबसे मज़ेदार नींद उसी की आती है कि आप ना जब रात को ना बिल्कुल, मुझे समझ नहीं आती कि लोग सो किस तरह नहीं पाते. अपने जिस्म को थकाएं, इस तरह थकाएंगे ना, बिस्तर पर जाओगे पढ़ो तो दम करके नींद आ जाए. एनर्जी है तो नींद आती है ना. और दूसरे में भी हमने पिछले एपिसोड ही बनाया था कि ना किस तरह ये नेगेटिव न्यूज़ से इन चीज़ों से बचाया जाए. तो कभी आपको ना, आप देखते हैं कभी आपको इस तरह का स्ट्रेस लेवल है या कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो प्लीज़ ये कंटेंट से बचें, छोड़ दें मोबाइल साइड पर रख के. और गोलियाँ ना खाएं, ये ना करें. गोलियाँ आप जो ना स्ट्रेस में कहता हूँ, ये जो ना ऐसी चीज़ है जो आपका इस पर 100% कंट्रोल है कि आप जो ना कितना स्ट्रेस होता है. हाँ, कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, और स्ट्रेस सिर्फ बुरी चीज़ नहीं है, वो एक जिस्म आपको जो ना एक अलार्म भी देता है. ठीक है ना, इट्स गुड इन अ हेल्दी पोर्शन मैं कहता हूँ. लेकिन कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जब आप जो ना बिला वजह स्ट्रेस लेते हैं, और उसको जो है ना, या आप जो है ना आउटसाइड वर्ल्ड के जो है ना अपने अंदर जो है ना ज़्यादा इम्पैक्ट देते हैं, ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इवन दो इट्स अननेसेसरी. और आई थिंक कि बंदा जो है ना ये सारा कुछ फिल्टर आउट कर लेना, तो बंदा बड़ी सुकून की. वो जो गोलियाँ हैं या दवाइयाँ हैं, ये कोई नेचुरल सोर्स है नहीं है ना.
یہ سارا پروسیسڈ ہو کے بنتی ہیں جتنی بھی دوائیاں وہ ہیں. لیکن پاکستان میں ایک ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر زی کے نام سے, ذیشان آئی تھنک, وہ پورا بیماریوں کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کی نیچرل ریسورس بتا کہ کس طرح آپ نے کرنا ہے. از اے میڈیکل ڈاکٹر بٹ از اے ریئلی گڈ. وہ آپ کو میں نے دیکھا کہ اتنے عرصہ سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں, آ جاتی ہیں ویڈیوز روزوں میں بھی, مطلب اسی کو دیکھ, لیکن مجھے آج تک نہیں لگتا کہ انہوں نے کبھی نہ کسی چیز کو وہ پروموٹ کیا ہو. گولیوں کو وہ ہمیشہ بولتا ہے کہ فش کھائیں, فش بہت, جیسے کہ ہمارا تو یہ لکس وغیرہ ہمارا تو یورپ میں چل پہ ایزیلی مل جاتی ہیں یہ چیزیں, لکس وٹامن ڈی کے لیے یا اور اس طرح کی باڈی سبزیوں کو بتاتے ہیں وہ. مطلب ہمیشہ میں آپ کو لنک سینڈ کروں گا, یو کین واچ اٹ. دیٹ گائے از جسٹ فینامینل. جیسے پاکستان میں اردو میں ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ لوگ دیکھیں, کیونکہ گولیاں کھانا, مجھے فار ایگزامپل میرا آج سے نا مطلب 4-5 سال پہلے ہی مجھے پتہ چلا کہ کولیسٹرول لیول ہائی ہے. وہ پہلے دن سے ڈاکٹر نے مجھے بولا تھا تم گولی کھاؤ, تو پھر میں نے کہا میں گولی تو نہیں کھاؤں گا. مجھے پہلے بڑا عجیب سا لگتا ہے, ڈر سا لگتا ہے کہ میں گولیاں کھانے سے نہیں, میں نے گولیاں نہیں کھانی. تو پھر میں نے کوشش کی کہ میں نے اپنے فوڈ میں نا تھوڑا اور بہتری کروں, تو لیکن نا کچھ چینج نہیں ہوا, اتنا ہی تھا. پھر جا کے میں نے ٹیسٹ کروایا تو جینیٹک ہے کہ ہم لوگوں کا تھوڑی باڈی کا جو میکینزم ہے تھوڑا ڈفرینٹ ہے, لیکن یہ کہ الحمدللہ باقی ہر چیز ٹھیک طریقے سے کام کر رہی ہے. لیکن نہ کبھی میں ان کے کہنے پہ گولیاں کھاتا تو آج تک میں, پھر وہ ایک دفعہ اس نے مجھے یہ بھی, ایک اور ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ تم آج کبھی گولی کھاؤ گے نا تو یہ گولیاں تمہیں لائف لانگ مرتے دم تک کھانی پڑیں گی. تو میں نہیں چاہتا کہ میں پوری زندگی مطلب یہ دوائیاں کھا کے مر جاؤں, تو نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ میری روٹین کوئی خراب ہوتی تو میں کھا سکتا, لیکن میری روٹین الحمدللہ اچھی ہے. جیسے آپ نے بولا کہ آپ اپنی چیزوں کو نا دیکھیں ریگولر کریں, روٹین بنائیں. جیسے آپ نے بولا کہ آپ جنک فوڈ بھی خاص چیٹ فوڈ چیز ٹیک کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, کریں, لیکن ایک لمٹ میں رہ کے کریں. آپ کی باڈی بھی کر سکتی ہے چیزوں کو. ہماری باڈی نا بڑی ایک انٹیلیجنٹ بینگ ہے, مطلب یہ ہر چیز کو آبزرو بھی کر سکتی ہے, اچھے برے ماحول میں بھی رہ سکتی ہے. اڈاپٹ, انسان کا جسم بہت ہی جلدی اڈاپٹ ہے, لیکن ایک لمٹ تک ہوتی ہے. بالکل آپ اس لمٹ کو جب ریڈ لائن کراس کریں گے نا تو پھر جا کے نا باڈی پرابلم کرنا اسٹارٹ کرے گی. اور ہیلتھ از ویلتھ, ہم نے بولا کہ ڈاکٹر دیکھیں آپ نے اپنے خوراک پہ نہ پیسے خرچ کریں, یہ بات تو آپ کو تم کرنی پڑی. دیکھیں پیسے تو خرچ کرنے, چاہے آپ ڈاکٹر کے پاس دوائیاں لے کے جا کے خرچ کریں, اس سے اچھا کہ نا آپ جا کے نا نیچرل فوڈ. پاکستان میں تو یہ اچھی بات ہے کہ نا دیسی فوڈ ہے وہ کھانے کی کوشش کریں, دیسی دودھ پینے کی کوشش کریں, گھی وغیرہ دیسی چیزوں کی طرف زیادہ وہ کریں, کیونکہ لوگوں ماڈرن ہو گئے لوگ بھی. زیادہ تلی ہوئی چیزیں نا پاکستان میں سب سے بڑا جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیپ فرائی بہت ہی وہ ہے, وہ بہت ہی خطرناک ہے, خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جن کا نا کولیسٹرول لیول ہائی ہے یا جن کو کوئی شوگر کی بیماری ہے, تو ان کے لیے ڈیپ فرائی اچھا نہیں ہے. تو پاکستان میں پھر چیزیں وہ آ جاتی ہیں. دیکھیں ہم نے پھر بھی یہ بولا کہ آپ بند نہ کریں, لیکن اپنی لائف کو ریگولیٹ کریں. ایک چیز ایک پراپر میکینزم کے ساتھ چلیں گے تو آپ بھی ہیلتھی, آپ کے بچے بھی ہیلتھی, سب کچھ ہیلتھی. آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں 50 سال کا بندہ ایسا لگتا ہے جیسے بابا ہوتا ہے 80 سال کا. یہ فوڈ سب سے بڑی, بالکل فوڈ خاص کر سٹی کے لوگوں کی ایسی لائف بڑی چلتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ادھر گاؤں وغیرہ میں تو ٹھیک ہے, مطلب ہیلدی ہے, لوگوں ادھر ہل جل ہے نا, آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, آپ کو سارا کچھ چلنا پڑتا ہے نا, چلنا پڑتا ہے آپ کو. آپ ادھر جاتے ہیں, ہاں بھائی آپ کچھ چاہیے, ادھر جاتے ہیں, آپ پیدل جاتے ہیں, آپ گاڑی پہ بیٹھ کے نہیں جاتے. یہ لوگ ہل لیا کریں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں نا گھر میں بیٹھے پانی بھی لا, پانی لینے کے لیے کچن میں نہیں جاتے, خود بچوں پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, پانی لے کے آؤ, یہ کرو وہ کرو. مین کہ دیکھو کوئی وہ نہیں تھا, ہلنا جلنا بہت ہیلدی ہے, واک کریں, باہر جائیں. اور ایک اور چیز عادل یہ بتائیں کہ جو ہیلدی لائف کے لیے ہالیڈیز کتنی امپورٹنٹ ہیں. مکس وہی نا, ہم نے اسٹریس کی بات کی, اٹس دا بگیسٹ اسٹریس ریلیو آئی وڈ سے. اور اس کے لیے یہ نہیں ضرورت کہ آپ جو ہے نا کہیں باہر جائیں اور کہیں بہت دور جائیں, آپ لازمی نہیں کہ پلین میں بیٹھ کے کہیں جائیں. آپ ادھر بھی کہیں, آپ کی 2 دن کی چھٹیاں, بچوں کو پکڑیں, جائیں گے, فیملی کو پکڑیں, کہیں جائیں. پاکستان اسلام آباد میں تو گلگت بلتستان چلے جائیں, لاہور میں تو ادھر بھی جگہ ہیں, ڈے ٹرپ کر لیں. نہیں تو پاکستان میں تو بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, جیسے کہ آپ گوادر جا سکتے ہیں, سی سائڈ بھی جا سکتے ہیں. تو یہ کہ آپ ہالیڈیز میں آپ کے ہیلتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ ایک جو ہے نا کہتے ہیں وہ آپ تھوڑا جو ہے نا روٹین سے ہٹتے ہیں, تھوڑی انجوائمنٹ بھی ہوتی ہے, بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں, فیملی کا پورا مطلب ایک بانڈنگ بھی ہوتی ہے, اس سے آپ ٹائم اکٹھے گزارتے ہیں. تو وہ
ایک بہت زیادہ پازیٹیو چیزیں آ جاتی ہیں اس میں، اور یہ بھی ضرورت ہے کیونکہ کام تو کرنا پڑتا ہے، کام ایک ضروری چیز ہے، ظاہر کام کے تھرو ہم کماتے ہیں اور اس سے ہم اپنی ساری چیزیں افورڈ کرتے ہیں اور پورے اپنا سرکل چلاتے ہیں. تو دیٹس امپورٹنٹ، بٹ اسٹل اپنے فری ٹائم کو اچھی طرح استعمال کریں، اپنا کھانا پینا صحیح رکھیں اور پازیٹیو سوچیں. اور یہ میں کہتا ہوں ویری گڈ پوائنٹ، ہر ایک بیماری جو ہے نا آئی ووڈ سے 50% مینٹل. اگر آپ کہیں گے نہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گا، یہ عادل دیٹس دا پوائنٹ. آپ کا دماغ ہے نا، یہ عادل نے نا ان دا اینڈ بڑی اچھی، ہم اس کو کنکلوڈ کرنے لگیں کہ آپ نے نا دماغ میں بٹھا لیا کہ میں بیمار ہوں، تو آپ یقین کریں آپ بیمار ہیں. کبھی آپ نے اپنے باڈی کو یہ بلیو کروا دیا، یہ ڈاکٹر بھی بولتا ہے کہ ول جو ہے نا سب سے بڑی. مجھے ایک اس کی بات، ڈاکٹر کی بات یاد آئی، میرے جاننے والے ایک ڈاکٹر ہیں، تو وہ مجھے بول رہے تھے کہ جہانگیر روزے رکھتے ہو. مجھے یاد ہے یہ جب نیا نیا آیا تھا تو اس میں 19 گھنٹے کا روزہ تھا. آپ کو پتہ ہے یہ 9 بجے وہ ہو رہی ہے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے. تو مجھے بولا تمہیں سر میں درد نہیں ہوتا؟ 9 بجے تک پانی نہیں پیا، پورا 19 گھنٹے ہو گئے پانی نہیں، مطلب. تو میں نے اس کو بولا ڈاکٹر نارمل میں نا میں 2 گھنٹے بھی پانی، 2 گھنٹے میں 1 گلاس پانی نہ پیوں تو میرا نا سر میں درد شروع ہوتا ہے. تو یہ ابھی مجھے نہیں ہوتا روزوں میں. وہ بول رہا ہے کہ آپ کا بلیو اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اپنے دماغ کو ریئلائز کروا دیا اس نے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بات نا سب سے بڑی ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کو یہ بتا دیا کہ میں ہیلدی ہوں، یہ بیماری اسی طرح کھانے سے ہی ٹھیک ہو جائے گی، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ ڈیفینیٹلی آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور آخر میں ہم نے ایک ڈسکلیمر دیتے ہوئے جائیں، ایسا نہیں کہ جو لوگ بیمار ہیں آلریڈی دوائیاں کا اس میڈیکیشن پہ لگے وہ دوائیاں چھوڑ کے ہماری باتیں سن کے چھوڑ دیں، اور نہیں ایسا نہیں. لیکن جو کچھ بھی کریں اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کریں. یہ تو ہم ان لوگوں کے لیے باتیں کی جو کسی سیریس بیماری سے نہیں لڑ رہے، نارمل چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے گولیاں کھا رہے ہیں، اسٹریس کے لیے گولیاں کھا رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی گولیاں کھا رہے ہیں، پتہ نہیں اور کس کس چیز کے لیے گولیاں کھا رہے ہیں. تو اس کے لیے تو مہربانی کر کے نا وہ لوگ یہ ایڈوائز ہماری نہ لیں کہ ایسا کوئی سیریس بیماری سے لڑ رہے ہوں، اور وہ کوئی بالکل الگ چیز ہے. بالکل الگ چیز ہے. اور کہتے ہیں نا کیونکہ اس کوئی بیماریاں ہیں اور ہمیں ڈاکٹرس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ اس حد تک کیوں پہنچنا ہے جب آپ شروع سے جو ہے نا اپنی خوراک کے، اپنے کھانے پینے، اپنے لائف سٹائل سے جو ہے نا ادھر تک نہیں پہنچتے، آپ جو ہے نا اس کو روک سکتے ہیں. سو نوبت ادھر تک کیوں آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا کہنے کا مقصد ہے. ان دا اینڈ عادل نے یہی بولا ہے کہ آپ اپنی لائف کو ریگولیٹ کریں. بالکل. ایکسرسائز، اچھا کھانا، موو کریں، ہالیڈے کریں، خوش رہیں اور پازیٹیو سوچیں. یہ 4-5 آپ نے رول اپنی لائف میں لے آئے تو انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ہمارا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے. بہت کم ہی، اللہ کا شکر ہے کہ ہم بہت کم ہی بیمار ہوتے ہیں. ہو جاتا ہے بندے چھوٹے موٹے زکام ہی کام لگ جاتے ہیں لیکن خود ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. ہاں تو یہ چلتا رہتا ہے. چھوٹے موٹے زکام پہ یا ادھر تو کوئی چھوٹی موٹی چوٹ لگ جائے نا تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو چیزیں کھانے کی ضرورت ہو. اور گھبرائیں نہیں، عمران خان والی گھبرانا نہیں ہے آپ نے، گھبرانا نہیں ہے آپ نے نا. کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگ ڈر جاتے ہیں آج کل، چھوٹی چھوٹی چیزیں وہی یار ڈرایا بھی جاتا ہے، بڑی خوفناک باتیں کی جاتی ہیں. آپ انٹرنیٹ میں سرچ کرتے ہیں ادھر آ جاتا ہے آپ کو کینسر ہے. آج کل تو نیا فنامنا اسٹارٹ ہوا ہے، ہر بندہ خود ہی ڈاکٹر ہے. خود ہی ڈاکٹر ہر بندہ پتہ ہے گوگل میں. اب آئی ایم ناٹ شیور کہ نا آپ اس کے ساتھ نا چیزیں بولتے رہتے ہو کہ مجھے یہ سمٹمس ہیں، یہ ہے، تو وہ بولتے ہیں کہ آپ کو یہ ہے. ادھر لوگوں کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ ہے. تو ڈاکٹر کے پاس ایڈیٹس مین ہاؤ کریزی. آپ کیسے کر سکتے. تو اور اس وجہ سے دیکھیں ہم نے عادل اور ہم نے یہی بات کی تھی کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچیں سمجھیں، آپ خود ریسرچ کریں، خود پڑھیں. ایک چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی تو دوسرے سے کنسلٹ کریں. بالکل ایسا نہیں. دیکھیں مرنا تو آپ نے ہے، یہ بولو کہ نا میں جو مرضی، مرنا نہیں، مرنے کے دن ہے. لیکن یہ کہ ڈر سے یا یہ نیگیٹیوٹی سے کچھ بھی نہیں ہوگا. سوچیں سمجھیں کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں، کہاں سے آ رہا ہے، مطلب سورس، ہر چیز سوچ سمجھ کے پھر ڈیسیجن لیں اور انشاءاللہ بہتر ہوگا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کرنے کی کوشش کریں. بالکل. یہ بھی ہے کہ ہم جو نا، میں آپ کو کلیئر بات کر سکتا ہوں، آئی ایم ناٹ پرفیکٹ، میرے سے بھی کبھی اوپر نیچے ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میرا مین جو ہے نا بیس لائن وہ میں نے رکھی ہوئی ہے.
اور الحمدللہ ہمارا یہ ہے کہ جیسے کہ نا کبھی چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں نا تو پھر بندہ اس کے اگلے ایک ہفتہ نا پھر اچھی خاصی ٹریننگ کرتا ہے تاکہ نا وہ چیزیں بیلنس ہو جائیں نا. تو بندہ اوپر نیچے کر کے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر کے پھر اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک لائف ایک انجوائمنٹ بھی ہوتی ہے. ہمیں اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے تو انجوائے بھی کرنا چاہیے. اور کہتے ہیں نا ہر ایک چیز اگر آپ جو ہے نا لمٹ میں کھائیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. آئی ووڈ سے اف یو ایٹ لائک 60-70% clean and the rest is like fast food, you will be fine. اور خاص کر ہمارے ہمارے ماما جو ایک مسلم ریلیجنس ہیں تو ہمارا تو الحمدللہ ہم روزے رکھتے ہیں. وہ ایک مہینہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ کے پوری جسم کی بیماریاں صفائی ہو جاتی ہے الحمدللہ. تو یہ بھی آپ کی بہت اچھی بات ہے. اور یہ کہ بس یہ کہ ان دا اینڈ ہم نے چلو بولا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا جو ہم اپنی لائف میں خود کرتے ہیں تو آپ کو بھی بتایا جائے کہ کس طرح ہیلدی اور فٹ رہا جا سکتا ہے. بالکل. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے, جو بیمار ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں اور آپ خوش رہیں. اور اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا خیال رکھیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.